الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس دنیا میں انسان جو کچھ جد و جہد اور محنت کر رہا ہے اور جس حال میں بھی زندگی گزار رہا ہے، اچھے حال میں ہو یا ناموافق حالات میں ہو، اچھے اعمال میں ہو یا برے اعمال میں ہو، دنیا کے لیے کر رہا ہو محنت یا آخرت کے لیے محنت کر رہا ہو، ہر آدمی تیزی کے ساتھ رواں دواں ہے، دوڑ رہا ہے اپنی موت کی طرف، اپنی آخرت کی طرف. زندگی کا یہ سفر تیزی کے ساتھ جاری ہے، اس پر کسی انسان کا کوئی قابو نہیں ہے، کسی کا کوئی بس نہیں ہے. انسان اس دنیا میں آیا ہے، ہر آنے کے بعد جانا لگا ہوا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آیا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے متعلق اطمینان ہو اور گارنٹی دے سکتا ہو کہ وہ رہے گا. ہمیشہ رہے گا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی وقت بھی وہ متعین نہیں کر سکتا، لمبی عمر کا وقت بھی متعین نہیں کر سکتا. اپنے متعلق خود انسان کو معلوم نہیں، کسی کے متعلق نہیں معلوم ہے کہ اس کا وقت کب آنے والا ہے، لیکن دوڑ رہا ہے، ہر آدمی دوڑ رہا ہے. یہ زندگی اختتام کی طرف دوڑ رہی ہے اور دنیا میں انسان آتا ہے پھر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے، اس کو اپنے دل میں بٹھا لے، تو اس کو نصیحت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہر انسان آخرت کی طرف جا رہا ہے، موت کی طرف جا رہا ہے. عمر ایسی چیز ہے کہ جس کو لوگ کہتے ہیں عمر بڑھ رہی ہے، مگر عمر بڑھتی نہیں ہے، عمر حقیقت میں گھٹتی ہے، عمر بڑھتی ہی نہیں ہے، سوال ہی نہیں ہے اس کا. انسان کی عمر کی مثال تو آج کل کے ماحول میں جو بہت محسوس مثال ہے، ٹائمر کی سی ہے کہ جس میں کوئی ٹائم فیڈ کر دیا گیا ہے اور جیسے ہی اس کا سوئچ آن کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس چیز کی عمر بڑھتی نہیں ہے بلکہ اس کی عمر گھٹنا شروع ہو جاتی ہے. اگر سگنل کے ساتھ ٹائمر لگا ہوا ہے تو جیسے ہی سگنل چالو ہوتا ہے تو اب سگنل کی عمر بڑھ نہیں رہی ہے، سگنل کی عمر گھٹ رہی ہے. سگنل چالو ہوتا ہے، اگر اس میں 60 سیکنڈ کا ٹائم رکھا گیا ہے تو اب 60 سے 61 نہیں ہونے والے ہیں، 62 63 64 نہیں ہونے والے ہیں، بلکہ 59 58 57 56 نیچے کی طرف جانے والے ہیں. پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ وہ بلب بند ہو جائے گا، کوئی اور بلب روشن ہو جائے گا. دنیا میں انسان کا حال ایسا ہی ہے. آج کل ہر چیز میں اس طرح کے ٹائمر لگے ہوئے ہیں، واشنگ مشین میں ٹائمر لگا ہوا ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں، جیسے ہی اس کو چالو کیا جاتا ہے پھر اس کا وقت گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. انسان اس دنیا میں ایسے ہی زندگی گزار رہا ہے. جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے انسان کی زندگی گھٹتی جا رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، یعنی گھڑی تجھ کو آواز دے رہی ہے، یہ گھڑی کی ٹک ٹک یہ تجھ کو یہ بتا رہی ہے. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اور ایسے ہی بزرگوں نے مثال دی کہ زندگی کی مثال برف کی سی ہے کہ وہ برف جو کھلا ہوا رکھا ہوا ہے تو ہر لمحے وہ برف گھلتی جا رہی ہے، وہ برف باقی رہنے والی نہیں ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم،
چپکے چپکے، رفتہ رفتہ، دم بدم ہر انسان جا رہا۔ اس دنیا کے اندر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ہر ایک اس کو ماننے پر مجبور ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس کو بتانے کے لیے انبیاء کرام جو کھلی ہوئی ہے مگر انسان غافل ہے اس سے، تو اس پر متنبہ کرنے کے لیے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے ایک اللہ کی بندگی کے لیے کہا اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے کہا ہے۔ یہ سب اطراف میں ہمارے سامان پھیلے ہوئے ہیں اور اس میں عبرت کی چیزیں ہیں، مگر ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیے عمر کتنی ہے انسان کی کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اوسط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ میری امت کی عمروں کا اوسط 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ عام طور پر اس امت کی عمریں 60 سے 70 کے بیچ میں ہوں گی۔ میرے شیخ حضرت محی السنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کی عمر 60 سال ہو جائے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی ختم ہو چکی ہے، اور اب اس کو ہر سال ایکسٹینشن مل رہا ہے۔ ڈیٹ ایکسپائر ہو چکی ہے مگر اب ایکسٹینشن مل رہا ہے، اور اگر 70 سال پورے ہو جائیں اور پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کسی کو زندگی عطا فرمائیں اور موقع اور مہلت عطا فرمائیں تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب مجھے روزانہ ایکسٹینشن مل رہا ہے، عمر تو بالکل ختم ہو چکی ہے، اور اس عمر تک بھی جیے گا انسان، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اچانک موت یہ بھی عبرت کا ایک سامان ہے، اور ہمارے اطراف ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں میں ہمارے اس شہر میں، ریاست میں بعض علماء کرام کا انتقال ہو گیا، اور اچانک ایسی حالت میں کہ خیال گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی ان کا انتقال ہوگا۔ بہت نوجوان تھے، بڑی عمر کے بھی نہیں تھے، 10-15 دن بخار رہا، اور اس بخار کے دوران قلب پر حملہ ہوا، اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کی صحت، ان کی عمر، ان کی سرگرمیوں کے اعتبار سے کسی کا خیال و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بھئی اتنی جلدی موت آ جائے گی، مگر موت آ گئی۔ ایک اور عالم دین ایسے ہی آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ بہت سے کاموں میں مشغول تھے دینی، اور پھر گئے اور سوئے، اور نیند کی حالت ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، مگر چہرہ دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا موت کی تکلیف کا کوئی اثر اللہ نے ان کے اوپر ہونے نہیں دیا، کہ چہرہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان آرام سے سو رہا ہے۔ بہرحال ہر آدمی کا اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ ہے، ہر بندے کا رب سے معاملہ ہے، اور تیسرا کوئی اس میں نہیں ہے۔ تو بہرحال انسان دیکھتا رہتا ہے، ہر طرف ایسی حالتیں پیش آتی ہیں، حادثات بھی روزانہ پیش آتے رہتے ہیں، واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی جس سے ہم نے تھوڑی دیر پہلے ملاقات کی تھی، مگر اچانک معلوم ہوتا ہے کہ بھئی اس کا انتقال ہو گیا۔ سڑک پہ جا رہا ہے آدمی، ایک نوجوان آدمی ہے، کبھی کبھی حادثات ایسے ہوتے ہیں کہ 2 آدمی جا رہے ہیں، ایک بوڑھا ہے ایک جوان ہے، بوڑھا حادثے میں زخمی ہو گیا اور جوان اسی وقت موت کا شکار ہو گیا، جس کے متعلق انسان سوچ نہیں سکتا تھا، وہ موت سے ہمکنار ہو گیا اور اس دنیا سے آخرت کے اندر پہنچ گیا۔ وہ ایک دھکا لگا، انسان سوچتا بھی نہیں، انسان جب سنتا ہے تو وہ حیرت میں رہ جاتا ہے، ارے بھئی ابھی تو ملا تھا اور ایسا تھا ویسا تھا، کیا ہوا بھئی؟ ایک دھکا لگا، مگر ایک دھکے نے اس عالم سے اس عالم کے اندر پہنچا دیا۔ عبرت کے نمونے اطراف میں موجود ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، گویا ہم کو ہماری حیثیت بتائی کہ تم اس دنیا میں کس حیثیت سے زندگی گزارے۔ انسان کرتا ہے، محنت کرتا ہے، انسان زندگی گزارتا ہے تو حرکت اور محنت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، مگر اس حرکت اور محنت سے کیا حاصل کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ سب صبح نکلتے ہیں، لیکن اس میں سے کوئی آدمی محنت کر کے اپنے کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر لیتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کچھ دنیا کے فرزند ہیں اور کچھ آخرت کے فرزند ہیں، تم سے ہو سکے تو تم آخرت کے فرزندوں میں سے بنو، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو، آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد مت بنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ ہماری اصل حیثیت یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں دوڑ رہے ہیں، کس چیز کی طرف؟ موت کی طرف،
آخرت کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں یہ باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی اجنبی ہے یا کوئی راستے سے گزرنے والا انسان ہے، کوئی اجنبی کسی جگہ آیا ہوا ہے، آدمی جاتا ہے سعودیہ میں رہتا ہے، برسوں رہتا ہے، مگر پھر بھی یہ کہتا ہے صاحب ہم تو اجنبی ہیں صاحب، پتہ نہیں کب ایگزٹ لگ جائے، کب خروج لگ جائے، کب یہاں سے جانا پڑے، اور ایسا ہوتا رہتا ہے۔ انسان اجنبی ہے صاحب، اس کو یہ ہے اجنبی کا مطلب۔ اور ایک ہے کہ راستے سے گزرنے والا، وہ کہیں پر پڑاؤ ڈالتا ہے، کہیں رکتا ہے، پھر نکلتا ہے بس تھوڑی دیر کے لیے۔ تو انسان اگر ٹرین میں سفر کر رہا ہو اور یہ سمجھے ٹرین کو کہ یہ میرا گھر ہے، تو انسان نقصان میں پڑ جائے گا، انسان نقصان میں پڑ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو زندگی تم گزار رہے ہو یہ ٹرین کی زندگی ہے، یہ سفر کی زندگی ہے، یہ تم ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہو جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں موت کے اسٹیشن کی طرف لے جا رہی ہے۔ اگر تم نے اسے گھر سمجھ لیا اپنا اور تم اسی کے ہو کر رہ گئے تو تم بہت خسارے میں، بہت نقصان میں رہو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، اور ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ راحت اور آرام کا اہتمام اور انتظام کرنے کی خواہش صحابہ کرام نے کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے راحت و آرام کے ان اسباب سے کیا لینا دینا، میرا اور دنیا کا تعلق تو ایسا ہے کراکب استظل تحت شجرہ ثم راح وترکہا۔ کیسی مثال دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک سوار ہے جو جا رہا ہے، جاتے جاتے اس نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کے نیچے سایہ ہے، تو کچھ دیر آرام کرنے کے لیے وہاں رکا اور اس میں سائے میں آرام کیا، پھر چھوڑ دیا اور چھوڑ کے اٹھ کے چلا گیا۔ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے، اس لیے مجھے ان سب چیزوں کی فکر نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ غرض یہ کہ یہ دنیا یہ فانی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جس پر ایمان لانا مسلمان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہی ایمان ہے، اس پر عمل کرنا ہی، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہی بندگی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب عمر دے انسان کو، تو جتنی انسان کو عمر ملتی ہے اتنی ہی اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جاتی ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ 40 برس کے ہو جاتے تھے تو اپنا بستر لپیٹ دیتے تھے، اپنا کاروبار بچوں کے حوالے کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ بھئی اب ان بکھیڑوں سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تم ان چیزوں کو دیکھو، اور ماحول بھی اچھا تھا، بچوں کی تربیت کرتے تھے، پھر بچوں کے حوالے کر دیتے تھے کہ بھئی یہ دیکھو اب ہم تو آخرت کی فکر کر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اپنے آپ کو گویا قبر والوں میں شمار کر لیتے تھے کہ میں دنیا میں نہیں ہوں، میں قبر والوں میں ہوں۔ اور بعض بزرگوں پر تو اس کیفیت کا غلبہ ہو جاتا تھا، غالباً حضرت شاہ غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہی میں ہے کہ کیفیت ایسی تھی کہ کوئی آ کے سلام کرتا ہے تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا خیال ہوتا ہے کہ کوئی میری قبر پہ آ کے مجھے سلام کر رہا ہے۔ یوں سمجھتے تھے کہ گویا میں دنیا میں نہیں ہوں بلکہ میں قبر کے اندر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ موت کی تیاری کرو موت کے آنے سے پہلے، وَعُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو کہ میں قبر والوں میں ہوں۔ جانے سے پہلے ہی یہ سمجھو، موت کی تیاری کرو، اور ہر وقت آدمی کسی وقت بھی انسان کو نہیں معلوم کہ کب اس کا وقت آنے والا ہے۔ اسی لیے انسان کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے وہ وصیت لکھ کر رکھے، اپنے معاملات سے اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو باخبر رکھے، کوئی ڈائری لکھ کر رکھے، کوئی لفافے میں رکھے کہ بھئی فلاں کو یہ باقی ہوں، فلاں کو یہ باقی ہوں۔ اور اچانک موت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، کیونکہ اچانک موت میں انسان کو توبہ تلافی کا موقع نہیں ملتا۔ باقی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ اچانک موت دے دیں اور معافی اور مغفرت کے ساتھ بلا دیں تو وہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اس کو بغیر تکلیف کے دنیا سے بلا لیا۔ لیکن اگر حقوق باقی رہ گئے اور بوجھ باقی رہ گئے، توبہ تلافی کا موقع نہیں ملا، اچانک موت آ گئی، تو یہ موت انسان کے حق میں اچھی نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاء۔ آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیماری خود بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے، بیماری خود بھی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کی عیادت کرتے تو فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ بیمار ہوتا ہے آدمی تو آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے، آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، آدمی کچھ حقوق رہتے ہیں تو معافی مانگ لیتا ہے، تلافی کر لیتا ہے، بول بتا دیتا ہے کہ بھئی فلاں کو اتنا باقی ہوں، فلاں کو یہ دینا ہے، یہ کر لو، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور اس طرح کی چیزیں آدمی کے اوپر ہوتی ہیں تو پھر آدمی کو اس کی تلافی کا کوئی موقع نہیں ملتا۔
توبہ کا کوئی موقع نہیں ملتا، معافی کا کوئی موقع نہیں ملتا، وصیت کا کوئی موقع نہیں ملتا کہ بھائی فلاں فلاں حقوق کے ادا کر دیے جائیں، کوئی وصیت کر دے آدمی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک موت سے بھی پناہ مانگی ہے، اس لیے ہمیں بھی اللہ سے پناہ مانگنا چاہیے اور عافیت مانگنا چاہیے، اور اس دنیا کی زندگی کے اندر ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب آخرت کا سفر ہو جائے اور کب موت آ جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا، اور اس کے لیے تیاری کرنا یہی انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ یہ عمر جو اللہ نے دی ہوئی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، وہ مبارک مہینہ بھی آخرت کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مہینہ گزارا ویسے ہی ہے، اللہ نے ہمیں دیا اسی لیے ہم نے اس کو بازاروں کا مہینہ بنا دیا۔ ایک آدھ جوڑا کپڑا پہلے ہی خرید لو، مگر رمضان میں وہ کام مت رکھو، اور رمضان آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت کی فکر کے لیے ہے۔ انسان کو جب عمر زیادہ ملتی ہے، حجت زیادہ قائم ہو جاتی ہے، 40 برس کا ہو جائے تو انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے، اس لیے حجت اس پہ زیادہ قائم ہو جاتی ہے۔ پھر انسان 60 برس کا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ اس کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے، سب سے زیادہ اس کے اوپر حجت قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی عمر کا وقت ختم ہونے کے بعد اللہ نے اسے موقع دے دیا، مہلت دے دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں تم نصیحت حاصل کر لیتے، سمجھ حاصل کر لیتے؟ جب عمر زیادہ ہو گئی اب تو توبہ کر لو، تلافی کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ نے یہ موقع دیا ہوا ہے تو یہ موقع اسی کے لیے ہے۔ انسان کو جب موت آتی ہے تو انسان اس وقت کسی چیز کی تمنا نہیں کرتا، بس یہ تمنا کرتا ہے کہ اور کچھ وقت مل جائے۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑا وقت اور دے دیجیے۔ اس وقت مانگے گا انسان، اب وقت ملا ہوا ہے تو اس وقت کو صحیح طرح سے استعمال کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تلافی کر لے اپنی، اور استغفار کر لے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے اور بہت بخشنے والے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا کہ زندگی ساری عشق بتا میں گزری، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے۔ یہ غالب نے کہا تھا۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نے اور بھی بعض اشعار کی اصلاح فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ اس شعر کی بھی میں نے اصلاح کر دی، کیونکہ دنیا کے لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بھئی جب اتنی ساری عمر گناہوں میں گزار دی تو اب کیا خاک مسلمان ہوگے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاس ویسا معاملہ نہیں ہے جیسا غالب نے کہا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو معاملہ ہے اس کے مطابق میں نے اصلاح کر دی اس شعر کی کہ زندگی ساری عشق بتا میں گزری، آخری وقت میں کیا آپ مسلمان ہوں گے؟ زندگی ساری عشق بتا میں گزری، آخری وقت میں کیا آپ مسلمان ہوں گے؟ مولانا روم نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک پیر چنگی تھا، بانسری بجاتا تھا، پیسہ کماتا تھا، بوڑھا ہو گیا تو بانسری بجانے کی بھی وہ صلاحیت باقی نہیں رہ گئی، تو اب کوئی اس کی بانسری سنتا بھی نہیں تھا، اس کو پیسہ دیتا بھی نہیں تھا، تو وہ جا کے قبر کے اندر پڑ گیا کہ اب تو مجھے مرنا ہی ہے، قبر میں لیٹ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام ہوا کہ ایک بندہ ہمارا ہے، وہاں جاؤ اور اس کی خبر گیری کرو۔ تو حضرت عمر گئے اور اس کی خبر گیری کی، تو اس نے کہا کہ یا اللہ میں تو بڑھاپے میں ایسا ہو گیا کہ میرے پاس جو فن تھا اس فن کا بھی اب کوئی قدر داں اور اس کی کوئی قیمت ادا کرنے والا بھی نہیں رہا، مگر آپ ایسے ہیں کہ اس عمر میں بھی اگر آپ ہماری طرف توجہ کرتے ہیں اور ہماری توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے وہ رونے لگا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف فرماتے ہیں، بار بار معاف فرماتے ہیں۔ جو وقت ملا ہوا ہے یہ اچانک موت بھی عبرت کا ایک سامان ہے جو ہم کو نظر آ رہی ہے، مگر ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ جنازوں میں شریک ہوتے ہیں مگر عبرت حاصل نہیں کرتے۔ ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے، اور خاص طور پر اللہ ہمیں نصیب فرمائے، کیونکہ نہیں معلوم، ہم کو بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ رمضان ملے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ رجب شعبان میں برکت دیجئے، رمضان تک ہم کو پہنچا دیجئے۔ اللہ اپنے کرم سے ہمیں رمضان نصیب فرمائے اور مقبول رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان ہی نہیں پوری زندگی کو اور خاص طور پر ان مبارک مواقع کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیثوں میں ہے، قرآن مجید کی آیات سے بھی یہ مضمون ملتا ہے، لکل عتبیٰ حتی ترضیٰ، اے اللہ آپ کی ذات ایسی ہے کہ آپ کو منانا ہے بہرحال یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ عمر کا جو حصہ غفلت میں گزر گیا، جو معصیت میں گزر گیا، جو حصہ باقی ہے اس حصے کو توبہ کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ گزارنا ہے۔
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور عمر کا جو حصہ باقی ہے اسے صحیح استعمال کرنے کی، سچی پکی توبہ کی، تقوی اور تقوی پر استقامت کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔